This lecture is related to the approaches by which we studies the political phenomena or political science. In simple terms, the study of political science encompasses a variety of approaches which providing different perspectives and methodologies for analyzing political phenomena. It means کہ political science کیا ہے، اس نے کہا کہ ملٹیپل اپروچز سے ڈائریکٹ کرتی ہے، جس کے تھرو کیا ہے ہم اس میں ملٹیپل اس کی پرسپیکٹیوز اور میتھڈولوجیز کے ذریعے ہم پولیٹیکل سائنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، پولیٹیکل فینومینا کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسکلی if we talk about the term approach, it means an approach is the way of looking at a political phenomenon and then explaining it. اس کی اپروچ ایک وہ طریقہ ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی پولیٹیکل فنومینا کو دیکھتے ہیں اور دین اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. There are multiple approaches and methods to study political science. There are two types of approaches. First one is traditional approach and second one is modern approach or scientific approach. We see that traditional approaches are highly speculative and normative, which focusing on the historical, ethical, and legal aspects of politics. Traditional approaches emphasize what ought to be rather than what is. It means جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ ہائیلی اسپیکولیٹو مینس تھیوریٹیکل پوزیشنل ہے اور نارمیٹیو ہے جو کہ فوکس کرتی ہے تھیوریٹیکلی ہسٹری پر، ایتھیکل ویز پر اینڈ لیگل اسپیکٹس آف پالیٹکس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس کرتی ہے کس چیز پر کہ کیا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کیا ہے. While on the other side, modern approach are more empirical and scientific in nature. As I said, there are two approaches to study the political science. So firstly, I am discussing the traditional approach. In traditional approach, there are four sub approaches. First one is philosophical, second one is historical, third one legal, and fourth one institutional. Philosophical approach, basically it is related to the study of politics and it is the oldest approach which is known as speculative and ethical approach. مینس کہ ہسٹری میں سب سے زیادہ جو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ فلاسفیکل اپروچ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اولڈسٹ اپروچ ہے کس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے، پالیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کس ٹائپ کی پالیٹکس ہیں، کس نیچر کی ہے، اس کا ورک کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ان ساری چیزوں کو. اور یہ کیا ہے ڈیٹیلڈ میں تھیوریٹیکل فریم ورک میں. دین دا اسٹڈی آف اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ پولیٹیکل بیہیویئر آف اے مین از انٹریکیٹلی لنکڈ ود دا کویسٹ فار اچیونگ سرٹن گولز، مورلز اور ٹروتھ. اٹ مینس کہ اسٹیٹ کیا ہے، گورنمنٹ اور پولیٹیکل بیہیویئر کہ یہ تینوں چیزوں جو ہیں یا جو پالیٹکس ہے اس میں بیہیویئر دیکھنا کس کا، ایک پرسن کا ٹورڈز کہ وہ کیا گول اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کے مورلس کیا ہیں، اس کے بیسکس کیا ہیں جس کے لیے وہ ساری اسٹرگل کر رہا ہے. Basically, in simple terms, this approach deals with the problems of nature and functions of the state and issues of the citizenship's right and duties. It means کہ all are related to the elements of the states. Mean جو بھی essentials ہیں ایک state کے citizens ہیں، اس کی ٹیریٹری ہے، اس کی پاپولیشن ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، اس کی سوورنٹی، یہ تمام کی تمام اس کی ورکنگ، اس کی ڈیوریشن، اس کے لیے جو بھی گولز اچیو کرنے وہ سارا اس سے ریلیٹ کرتا ہے. دین اس کی ظاہر سی بات ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کچھ لوگ اس کی اگر اس کی سپورٹ میں تھے تو کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہوں گے. تو جو کرٹکس تھے وہ کہتے تھے کہ جو یہ فلاسفیکل اپروچ ہے ہاں اچھی ہے، لیکن یہ اس کو کہتے تھے کہ ہائیلی اسپیکولیٹو اور ابسٹریکٹ ہے. اٹ مینس کہ وہ قیاس رائی پر یا کہہ لیں کہ اس پوزیشن پر چلے جاتی ہے کہ اس کو اتنا ڈیٹیلن ڈسکرائب کرتی ہے انسٹیڈ آف کہ جو اس کا مین پرپز ہے اس کے اوپر رہنے کے بجائے. Second one is historical approach. Basically, the persons who believes that political phenomena could be understood better with the help of historical factors. مین کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل فنومینا اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی پالیٹکس ہے، اس کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو وہ بہتر طریقہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کیا ہے، ہسٹوریکل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے. مینس کہ کس نیچر کا تھا، کیا اس کی ایج تھی، کیا اس کی سچویشن تھی، کس جگہ پر یہ ہوا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم کس چیز کو پالیٹکس کو زیادہ ایزی طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
This approach puts light on the past and traces the origin and development of political institutions. It means کہ ہمارے سامنے کیسے ہمیں پتہ لگا کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کیسے ان کی فارمیشن ہوئی, کس ڈائریکشن میں, پاسٹ کا تمام ہسٹری اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یا گریجولی ہم کس طرح ڈیولپمنٹ فیز میں آئے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان فیوچر اور ان پریزنٹ ہم اس کے لیے اس میں کیا بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. سیم ایز اے ورب, جیسے اس نے کہا کہ فلاسفیکل کے جس طرح اسپورٹ میں تھے ایسے اس کے کریٹکس بھی تھے, سیم ایسے ہی ہسٹوریکل کے بھی کریٹکس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل جو ہے وہ ایک اچھی اپروچ ہے اسٹڈی کرنے کے لیے, لیکن وہ زیادہ ایلیمینیٹ کر دیتی کس چیز کو, ہسٹوریکل فیکٹر کو, کہ سارا کچھ کیا ہے ہسٹری ہی ہے, کہ ہسٹری کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ماڈریٹ فارم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہے فیوچر کا پریزنٹ میں ہم اس کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ مس لیڈ بھی کر جاتی ہے ڈائریکشن کو. نیکسٹ ون ہے جی لیگل اپروچ. لیگل اپروچ اپنے نام سے ہی جیسے انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ لائک رولز اینڈ ریگولیشنز. تو جو لیگل اپروچ کے حامی تھے یا ایکسپوننٹ سے, وہ کہتے تھے کہ جو لیگل اپروچ ہے ریگارڈس اسٹیٹ ایز اے کریٹر انفورسر آف دا لا اینڈ ڈیلز ود دا لیگل انسٹیٹیوشنز اینڈ پروسیسز. اٹ مینس وہ کیا تھا, وہ ایک اسپیسیفکلی ایک سرکل کے اندر رہتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ جو پالیٹکس کو پڑھنے کا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو لیگل اپروچ ہے وہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ کیا ہے, کریٹر ہے اور انفورسر ہے کس چیز کو, لا کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, انفورس کرنے کے لیے, انیکٹمنٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے, اور ڈیل کرتی ہے کیا ہے کہ صرف اور صرف لیگل انسٹیٹیوشنز اور پروسیسز کو. اور اسپیسیفکلی وہ کہتے تھے کہ اسٹڈی آف پالیٹکس جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ کرتی ہے کس کے ساتھ, اسٹڈی آف لیگل انسٹیٹیوشنس کے, کیونکہ لیگل انسٹیٹیوشنس کون بناتا ہے, اسٹیٹ بناتی ہے. کس کے لیے, فار دا مینٹیننس آف پولیٹیکل آرگنائزیشن. اٹ مینس یہ انٹر لنک کر رہے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن, اسٹیٹ اینڈ لیگل انسٹیٹیوشنس. بٹ ان کمپیریزن پھر کریٹکس کیا بات کرتے ہیں کہ جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں یا لیگل اپروچ ہے وہ اسپیسیفکلی ایک فیکٹر کو, اسٹیٹ لیگل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک مائنر ایلیمنٹ ہے کس کا, اسٹیٹ کا, کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز میں وہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ براڈر اسپیکٹ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے, اسٹیٹ کو گورن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام کیا ہیں, ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ صرف لیگل انسٹیٹیوشنز پر ہی چلے, کہتے ہیں کہ باقی تمام چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. Next one is institutional approach, that is also known as structural approach. It has more focus on the formal structure of political organization like executive, judiciary and legislative body. کہ وہ کیا تھا, وہ فوکس کرتے ہیں کس چیز پر اسٹریس دیتے ہیں انسٹیٹیوشنل, کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ہی سارا امپیکٹ ہے, وہی سارا ورک کر رہے ہیں. اٹ مینس اگر کوئی بھی اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا, اس کی ورکنگ, اس میں سارا وہ رول کہتے ہیں صرف ایک انسٹیٹیوشنس کا ہی ہے. اگر ہم اس کا ادر سائڈ دیکھیں تو یہ اپروچ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈائریکشن میں فوکس کر رہی ہے. اگر صرف انسٹیٹیوشنس کو فوکس کر رہی ہے تو وہ ان کمپیریزن کس کو بھول گئی یا کس کو سائڈ لائن کر دیا, انڈیویجول کو, اسٹیٹ کے مین اینٹی کو. اٹ مینس وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول بھی اتنا ہی رول پلے کرتا ہے جتنے کی انسٹیٹیوشن. یہ تو دیکھیں جی ٹریڈیشنل اپروچ کس کو, پولیٹیکل سائنس کو پڑھنے کے. اب اس میں اس کے گڈس بھی بتا دی اور اس کے کیا ہے اس کے اپوزٹ جو ان کی کرٹکس ہیں ان کی بھی پوائنٹ آف ویوز بتا دی. سو اب ہم اس کی ماڈرن اپروچز پر بات کرتے ہیں. ماڈرن اپروچز جو ہے وہ سب کیٹیگرائز کرتا ہے ملٹیپل اپروچز کو, جس میں سوشیولوجیکل اپروچ ہے, سائیکولوجیکل اپروچ ہے, اکنامک ہے, بیہیویئرل اینڈ مارکسسٹ اپروچ ہے. All these are related to the modern approaches to study the political science. Basically first one sociological approach, وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اپروچ جو ہے زیادہ جو فوکس کرتی ہے کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ سوشل کانٹیکس میں, کہ پولیٹیکل بیہیویئر آف دا ممبرز آف کمیونٹی, کہ جو بھی کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کا سوشل بیہیویئر ٹورڈس پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کس وے میں ورک کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نا, ہم صرف اسٹیٹ کو اگر ہم نے پڑھنا ہے, پولیٹیکل سائنس کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں فلاسفیکل اپروچ کو پڑھ لیں, ہسٹوریکل کو یا انسٹیٹیوشن کو. اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے ایک سٹی, ایک انڈیویجول, ایک کمیونٹی, ایک آپ کی پاپولیشن, مین ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ, اس کا بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ بیہیویئر کیسا ہے ٹورڈس اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, ٹورڈ اسٹیٹ پالیٹکس, جس بھی لیجسلیشن,
ان تمام چیزوں کو. تو کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی اسی کنٹیکس میں اسی طرح سے ایکسپلین کیا جانا چاہیے تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے کہ لوگ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس چیز سے ایگری ہیں, کس چیز سے ڈس ایگری ہیں. بٹ پھر وہی بات کہ اگر زیادہ آپ سے فیکٹر اس میں ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ سارا کچھ صرف سوشولوجیکل اپروچ کے تھرو ہی ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ باقی ڈسپلنس جو ہیں, باقی جو ڈائریکشنز ہیں, ان تمام چیزوں کو مس کر دے گا. اٹ مینس ماڈریٹ رہتے ہوئے تمام کی تمام اپروچز, تمام کی تمام جو سب کیٹیگرائزیشنز ہیں پڑھنے کی, ان کو ساتھ لے کر اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, کس کو, پالیٹکس کو. سیکنڈ ون ہے سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل مینس اسٹڈی ریلیٹڈ ٹو دا مینٹل ابلیٹیز آف دا اسٹیٹ پیپل, کہ لوگ کسی بھی جو بھی لیجسلیشن کی جا رہی ہے, جو بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں, جو بھی انیکٹمنٹ ہے, اس کے ٹورڈز ان کا کیا ہے پولیٹیکل اور سوشل انسٹیٹیوشنز کی طرف لوگوں کا افیکٹ, لوگوں کے ڈائریکشن کے وہ کس وے میں اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح اس کے اپوزٹ میں دیکھیں کہ اگر عوام کے اوپر ہے یا پبلک کے اوپر ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے, جو بھی پولیٹیکل فیگرز ہوں گے, جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جو لا میکنگ کر رہے ہیں, ان کی وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ان کی ظاہر بات پریویس جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوگا ان کی ورکنگ کا, اس کو دیکھتے ہوئے, جج کرتے ہوئے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیگر جو ہے, یہ لیڈر ہے یا پولیٹیشین ہے, یہ کس نوعیت کا, یہ کس ڈائریکشن, کس ٹائپ کی پالیسی میکنگ کرے گا. مینس کہ پبلک کے لیے بینیفیشیل ہوگا یا نہیں ہوگا, ریلیکسیشن دے گا کہ نہیں, یہ تمام کی تمام مطلب اس ایک پرسن کی جو اس طرح اسپیسیفکلی پارٹیز یا پولیٹیشینز جو ہیں ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ان کی پالیٹکس کو, کہ کس ڈائریکشن میں وہ لے کے چلیں گے. اٹ مینس پبلک کے اوپر بھی اور پولیٹیکل جتنے بھی فیگرز ہیں ان تمام کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی. نیکسٹ ون ہے اکنامک اپروچ. ظاہر سی بات ہے, جب اسٹیٹ کی پالیٹکس ہے تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ صرف پولیٹیکل افیئرس پہ ہی چلتی ہے. اٹ مینس اسٹیٹ ہے تو اس کے لیے اس کی کچھ بجٹ, کچھ اس کی اکانومی کی بھی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اکانومک اپروچ ہے وہ مینز آف پروڈکشن کو, ڈسٹریبیوشن آف گڈس کو, ان تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں ریگولیٹ کرتی ہے. کون, اسٹیٹ ریگولیٹ کرتی ہے. اور تمام کے تمام جو میٹرز ہیں وہ اس کنسرن رکھتے ہیں کس سے, ڈائریکٹلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے. کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ انسٹیبلٹی ڈائریکٹلی افیکٹ دا اکنامک اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبل ہوگا اسٹیٹ, آٹومیٹکلی وہ کیا ہے, اکنامکلی اسٹیبل ہوگی اسٹیٹ. اگر آپ کی سیاست میں انسٹیبلٹی ہے تو وہ آپ کی معاشیت کو بھی انسٹیبل کرے گی, وہ بھی ڈسٹربنس کی طرف جائے گی. نیکسٹ ون ہے بیہیویئرل اپروچ. بیسکلی بیہیویئر اپروچ اپنے نام سے ہی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ بیہیویئر ٹورڈز کیا ہے, ایچ پالیسی, اور ٹورڈز جو بھی لا میکنگ ہو رہی ہوگی, لیجسلیشن ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی دس اپروچ فوکسز آن دا پولیٹیکل بیہیویئر اینڈ اسٹڈیز دا ایٹیٹیوڈس اینڈ پریفرنسز آف دا ہیومن ان پولیٹیکل کانٹیکسٹ. کہ لوگوں کا جو بھی ایک کمیونٹی, ایک اسٹیٹ, ایک سوسائٹی کا سے لنک کرتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی پریفرنسز ٹورڈز پولیٹیکل کنٹیکس کس ڈائریکشن میں. جیسے اب الیکشنز تھے, الیکشنز میں کس لوگوں کا کیا مائنڈ پرسیپشن تھی, انہوں نے کس کنٹیکس میں کاسٹ کیے, کس ریزن کی بیسس پر کسی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو کیا ہے, یہ سارا ان کا بیہیویئر ہے. نیکسٹ ون اپروچ جو ہے وہ ہے جی مارکسسٹ اپروچ. بیسکلی یہ بھی اپروچ کیا ہے, ماڈرن اپروچ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ پرسیو کیا کرتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انوائڈیبل کانسیکوینسز آف دا کلاس کنٹراڈکشن میں. جو مارکسسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کلاس اسٹرکچر ہے اس نے کیا کر دیا ہے, تب اس کو کیا ڈیوائڈ کر دیا ہے, کس کو, اسٹیٹ کو ملٹیپل کلاسز میں, اپر, لوور اینڈ مڈل. جو کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو کنٹینیوس انٹریکشن ہے, کیونکہ ظاہر سی بات جب اسٹیٹ کی جب پالیٹکس ہیں, اسٹیٹ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, اکنامک فورسز بھی ہوں گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اکانومی ہے اور پالیٹکس نہیں ہے, یا پالیٹکس ہے اور اکانومی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا ایک دوسرے کے ساتھ سے. اس لیے اگر آپ نے پالیٹکس کو پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیٹ کی اکانومی بیٹر فار دا بیٹر ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ بھی اپروچ پڑھنی پڑے گی. اور اگر ہم نے اکنامک کو پڑھنا ہے تو ہم نے اسٹیٹ کی پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس کی ڈیسٹیبلائز ہے, ڈیمیج میں جا رہی ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, تو اس کے ریزن ملٹیپل ہو سکتے ہیں. وہ اکنامک فیکٹر ہو سکتا ہے, سوشل فیکٹر ہو سکتا ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھیں جی پولیٹیکل سائنس کو, پالیٹکس کو پڑھنے کی ملٹیپل اپروچز, جو کہ دو کیٹیگرائزیشن میں تھی, ماڈرن اینڈ ٹریڈیشنل.